اور ان کا ٹولہ ہی ہے، تو لہذا ان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں نہیں ہونے چاہیے. مذاکرات ان سے ہونے چاہیے جو پاکستان کے بئی خواہ ہیں، ملک کی سالمیت کے خواہش مند ہیں، پاکستان میں جمہوریت کا بول بالا دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ جو جیلی فرضی فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں اور پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. پچھلے ہفتے میں جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا واقعہ بھی ہوا ہے. اختر مینگل صاحب نے یہاں سے استعفیٰ بھی دے دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے اختر مینگل صاحب کو استعفیٰ واپس لینا چاہیے، کیونکہ استعفیٰ حل نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے. یہ تو ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی چونکہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے. پرزور آواز کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ جو ہے بلوچستان کے ایشوز، بلوچستان کی قیادت کو اور ملک کی قیادت کو جو ہے ایوان میں اور ہر فورم پہ اٹھانی چاہیے. بلوچستان جو ہے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو صوبائیت کو ہوا دی گئی، پنجابیوں کا قتل عام کیا گیا اور دہشت گردی کے پے در پے وارداتیں ہو رہی ہیں، اسی سوٹ کو فالو کر رہا ہے. لہذا اس کے ناخن لینے چاہیے. ملک کو اس وقت سنجیدہ قیادت اور سوچ بچار کی ضرورت ہے. یہ صرف فارم 47 پہ حکومت چین کے اقتدار کے مزے لینے کا وقت نہیں ہے. معیشت آپ کی ڈوب رہی ہے، ملک بدامنی کا شکار ہے. تو لہذا تمام مینگل صاحب کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے جو بلوچستان کے مسائل کو حل کرے، جیسے کہ مسنگ پرسنز کا میرا خیال ہے وہاں پہ آپریشنز کی. پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہیں، لیکن اصلی پارلیمنٹ اگر ادھر بیٹھ جائے، یہ جیلی جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس خود اپنا اختیار نہیں ہے، عوام نے ان کو بھیجا ہی نہیں ہے. اور عمر ایوب صاحب نے کل کہا تھا کہ فیکٹ فائنڈنگ ایک کمیشن بنانا چاہیے جو بلوچستان جا کے وزٹ کرے اور وہاں پہ معاملات کو دیکھے. تو یہ ہونا میرا خیال ہے جائز مطالبہ ہے عمر ایوب صاحب کا. بہت شکریہ.